السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کب کی جا سکتی ہے۔ چونکہ ناظرین، ہمارے معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی بہت زیادہ کی جاتی ہے اور کرنا چاہیے، چونکہ یہ بہت زیادہ باعث ثواب بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ مسئلہ بھی ذہن نشی کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کب کی جا سکتی ہے۔ اولاً یہ سمجھ لیں کہ اگر خود صاحب نصاب ہیں تو پہلے اپنے نام سے قربانی کریں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دوسری قربانی کریں۔ ہاں، اگر آپ خود صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ پر خود قربانی واجب نہیں ہے، تو صرف آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود صاحب نصاب ہیں تو آپ پر دو قربانی کرنا ہوگا، ایک اپنے نام سے اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ لیکن اگر صرف اپنے نام سے قربانی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں پڑے گا، یعنی آپ نے اپنا واجب ادا کر دیا جو آپ پر قربانی واجب تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی قربانی نہیں کی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ پر قربانی واجب تھی اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر دی اور اپنے نام سے قربانی نہیں کی جو آپ پر واجب تھی، تو یقیناً آپ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں گے اس کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن جو آپ نے اپنا واجب نہیں ادا کیا اس کے آپ گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا اس مسئلے کو خوب ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ دو قربانی کریں، اگر دو نہیں کر سکتے ہیں تو اپنا واجب پہلے ادا کریں، لیکن اگر آپ دو کر سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی کریں، یا اور جو آپ کے متعلق دنیا سے جا چکے ہیں سب کے نام سے قربانی کریں۔ بے شک بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے کریں کہ اگر ہم خود صاحب نصاب ہیں تو پہلے اپنا واجب ادا کریں، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دوسری قربانی کریں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر دی جاتی ہے اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم خود صاحب نصاب ہیں، پہلے اپنے نام سے کریں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر قربانی کریں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی معلومات کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔